اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو، پروسیس سے سب گزریں گے، سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے. بٹ واٹ دا مین تھنگ از، جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو، اس جنگ کو، اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لیے اصول لے لیے نا، وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ 600-700 سال تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے والے 70 سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں ان کو صدیاں لگ گئی پہنچنے کے اندر. یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ انتم لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نا اپنی اسٹرگل کے اندر، تو نہ آپ کمزور پڑیں گے، نہ آپ کی توہین ہوگی، نہ آپ میں اہانت ہوگی، اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی، اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. لیکن اللہ نے دینا اس کو بھی ہے جو اللہ کا نام نہیں بھی لیتا، کیونکہ اللہ کی دنیا اور اس کے ارادہ کونیہ، فیصلہ کونیہ کے تحت اللہ نے دینا سب کو. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ڈپرائیو کر دو اور کسی کو نہ کر دے. بہرحال تو یہاں سے کہانی ہے کہ لمبا سفر ہے، کوئی ٹرپس کچھ نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ، یہ اب آپ کہیں جی ایک لیکچر کے اندر میں نے اس پر اتنا دیا، یہ ایک لیکچر کی کہانی نہیں ہے. یہ اسکول، کالجز اور مائکرو نیشز کے اندر پورے ملک اور صوبوں کے اندر ہر جگہ پہ بچوں کی تربیت میں سکھایا جائے کہ بیٹا زندگی از ناٹ اے ون اسٹیپ کوئک اسٹیپ، زندگی ناٹ اے ٹیک اوے برگر فرام میکڈونلڈز اور فرام برگر کنگ. نو، اٹس اے لانگ واک آف لائف. یہ لمبا ہے، اس میں جیت بھی ہے، اس میں ہار بھی ہے، اس میں کیلکولیشنز بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کچھ نڈر ایسے ہوتے ہیں، وہ جوانیوں کے اندر تو انسان کر لیتا ہے اپنی 18 19 20 سال کے اوپر، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. جیسے جیسے تھوڑی ایج سیریس ہوگی نا، ہارٹ بھی پیلپٹیٹ کرے گا، اسٹریس لیول بھی بڑھیں گے، بلڈ پریشر بھی آئے گا، اینگزائٹی بھی بڑھے گی، بریدنگ ایشوز بھی آئیں گے آگے سے، ٹھیک ہے، پٹھے بھی کھینچیں گے آپ کے، پھر آپ کو شہد، اور پھر آپ کو یہ دودھ، اور پھر آپ کو یہ بادام، اور پھر آپ کو یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ سارے منرلز اور یہ سب چاہیے ہوگا اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں بالکل بونگیاں مارتے ہوئے تکے میں، مطلب لائف از ناٹ اے فلوک. اللہ نے یہ دنیا محض ایک اتفاق میں نہیں بنائی ہوئی جو یہ کوئنسیڈنس والے ایتھیسٹ کہتے ہیں. اصول ہیں اللہ کی کائنات میں ہر شخص کے اصول. وہ کہتے ہیں بہرحال جب اس کی فوتگی کا وقت آیا، میں نے اس سے کہا فلما حضرت الوفات، میں نے اسے کہا کہ بھائی اب مجھے بتاؤ میں نے کہاں جانا ہے، میں تو تمہارے پاس آیا ہوں سب کچھ چھوڑ کے. اب میرا سوال ہے آڈینس سے، کیا سلمان فارسی کو یہاں سے واپس چلا جانا چاہیے فارس؟ کیونکہ آگے ابھی ایک اسٹیشن تک پہنچے، اسٹیشن کے اوپر پہلے تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ملا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر سفر شروع کرتے ہیں، پہلے اسٹیشن پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن، کیونکہ یہ نہیں تھا، کیونکہ مال اچھا نہیں تھا، کیونکہ پیسے اچھے نہیں تھے، کیونکہ پیسٹری نہیں مل رہی تھی، کیونکہ کیک اچھا نہیں تھا، کیونکہ ان کی شکل اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ اے سی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ ماڈرن ماحول نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر ہمارے جیسے لوگ نہیں تھا. اس بیسس کے اوپر میں لبرلز اور آرتھوڈاکسیوں کی جو لڑائی ہے اس کو بھی لے کے آتا ہوں. ان سے پوچھے نا بھائی، آپ اگر کہتے ہیں کہ مدارس کے اور مساجد کے لوگ اتنے ہی برے ہیں، آپ جا کے سیکھ لیتے، آپ کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ نے آپ کی ان کے ساتھ اتنی خار بازی ہے تو آپ نے اگر اہل علم کو ڈاؤن کرنا ہے تو آپ ان کا علم سیکھ کے ڈاؤن کریں نا. آپ کو فقہ سیکھنی ہے، حدیث سیکھنی ہے، عقیدہ سیکھنا ہے، نحو، صرف، معنی، منطق، بیان، قافیہ، شافیہ، یہ آپ کو سارے علم اصول الصیغہ وغیرہ یہ سیکھیں نا جا کے سارے. کیونکہ وہ تو آپ سے جب بات کریں گے تو وہ تو اپنا سارا فائر پاور چلائیں گے نا آگے سے، جو وہ 58 کتابیں پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، اور پھر جو وہ 9600 گھنٹے کا سلیبس ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ من کبھی کبھی جو ہے ظرف کا ہوتا ہے، کبھی تمیز کا ہو جاتا ہے، کبھی من زائدہ کا ہو جاتا ہے، کبھی من جو ہے کبھی فی اللہ کے معنی میں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے اللہ جو ہے الوف کے معنی میں. کس طرح آپ اس کو فیس کریں گے جب وہ ایک آیت کو کھولیں گے اور سارے جو ہیں وہ سیگے استعمال ہوں گے اور اس میں سارے اصول استعمال ہوں گے، تو آپ کیسے ان کو ڈاؤن کریں گے؟ محض آپ ان کی بےزتیاں کرتے رہیں گے، آپ ان کو ڈیریل کریں گے، ڈیگریڈ کریں گے، تو یہ تو کہیں پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات کہ بھائی کیونکہ یہ دکھتے اس طریقے کے ہیں، یہ داڑھی والے ہیں، یا یہ مدرسے والے ہیں تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ لیٹ بیک ہیں، یہ ماڈرنائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا پارٹ نہیں ہے. نہیں، آپ نے اگر ان سے سیکھنا، اگر آپ نے ان کو کہنا تھا کہ جی انہوں نے ایوالو اور ٹرانسلیٹ نہیں کیا، تو آپ خود سیکھ لیتے جا کے. اب وہاں اگر جاتے ہیں تو مدرسے کا ماحول تھا، وہاں کی ایک سادگی تھی، پھٹے لگے ہوتے، بچے نیچے بیٹھتے زمینوں پہ، 16 گھنٹے کی کلاس لگتی، اے سی بھی شاید وہاں پر نہیں ہوتا. اور اب تو بہت ماڈرنائز مدرسے آ گئے. میں آج بھی ایک جلال پور ہمارا ایک مدرسہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر نمکین پانی پی کے بچے عالم دین بنتے ہیں. پانی بھی شاید وہاں پر صحیح نہیں ملتا. اتنے پسماندہ حالتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو ہے دین بھی سیکھا، علم بھی پڑھا، منطق بھی سیکھی، بیان، علم المانی، مورفولوجی، سینٹیکس، یہ سارا جو آپ کا ہے فقہ ہے، جورسپروڈنس، سب سیکھا، کام بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، لگ بھی رہے ہیں. آپ کیوں نہیں آئے لینے کے لیے ان سے اگر آپ کہتے ہیں جی انہوں نے نہیں کیا؟ اور اسی طریقے سے میں اس بینچ کو بھی کہتا ہوں، یہ بھی میرا ہی قبیلہ ہے اہل علم کے جو ہے اور یہ مدارس کا، کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں چلے جاتے. اب اگر دونوں سائڈوں نے دوسرے کو ایک ساتھ کرنا تھا تو کلچرل ڈیفیسٹ تھا بہت بڑا. اب کلچرل ڈیفیسٹ کے اندر بھائی ان کو ان کی بوتیاں پسند نہیں ہیں، ان کو ان کی بوتیاں پسند نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو کسی شخص کو کسی اور آدمی سے نظریاتی اختلاف تو بعد میں ہے، صرف
कपड़ा देख के हम जज मार देते हैं किसी को, थोड़ी सी गलती देख के जजमेंट पास कर देते हैं, थोड़ी सी जुबान देख के जजमेंट पास कर देते हैं, आगे से थोड़े से अल्फाजों के अंदर गलती हो जाए जजमेंट पास कर देते हैं। हम तो ऐसी जजमेंटल सोसाइटी, हमें तो किसी को उड़ा के फेंकना हो तो सिर्फ आप ये कहते हैं कि ये आंखों के ऊपर ये जो आईब्रो है ना, ये आईब्रो का एक बाल भी टेढ़ा हो जाए ना तो हम इस पर काटी लगा देंगे, भाई ऐसा देना असी नहीं चल सकते, हम इसके साथ नहीं चल सकते। हम तो इतनी जजमेंटल कौम है। हम क्या इंसान वैसे ही अपनी नेचर के अंदर उखाड़ के फेंकना चाहे तो किसी भी बेसिस पे भी उखाड़ सकते। तो ताल्लुक तोड़ने के लिए भाईजान हजार चीजें मिल जाती हैं, जोड़ने के लिए ना एक दलील चाहिए होती है, यार मैंने सीखना है, मैंने काम करना है। अगर वो आपकी जरूरत है, आप उनकी जरूरत है, तो एक इम्तिजाज के साथ दोनों का जोड़ होना चाहिए था। और वो जो गैप और वैक्यूम था कि वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं किया और मदरसे का ग्रेजुएट, अगर ये लोग कहते हैं हार्वर्ड नहीं किया और ये बीच में कहीं डिस्क्रिपेंसी थी, डेफिशिएंसी थी, सॉरी, तो वो डेफिशिएंसी को जोड़ा जा सकता था, लेकिन इख्तलाफ कहीं और आ गया क्योंकि वो चीजें समझ नहीं आती। तो अब पहले स्टेशन पे सलमान फारसी को भी बहुत कुछ नहीं समझ आया होगा, बट ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, बर्दाश्त किया, सब्र किया, हौसला किया। आप अंदाजा लगाएं, मैं एक दिन जब मैं बाहर से पढ़ के आया और मैं इधर था और मैंने 2-3 साल भटका और फिर मुझे किसी ने कहा जी इल्म पढ़े, मैं मदरसे गया, तो मुझे एक दिन याद है, मैं 27-26 साल मेरी उम्र थी और मैं सर्फ की क्लास में बैठा हुआ था। अगर उलमा बैठे हुए मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें बड़ी हंसी आएगी। तो मैं सर्फ की क्लास में ले रहा था, गर्दाने याद कराते हैं ये जो हमारे जो है अभी मैंने पिछले दिनों ये खातम हुसैन रिजवी साहब को भी जो है मैंने इनकी हमीदा यामुदू की मैंने गर्दान सुनी है, मेरी हंसी छूट गई आगे से। तो हमारे यहाँ ना ये गर्दान कहते हैं इसको, ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये मौजूद पैसिव एक्टिव वॉइस करके ये पूरा सारा अरबी में एक लफ्ज की गर्दान हो। तो वहां पर ना मैं ये जराबा यजरिबु जरबन ये सरफे सगीर के अंदर ये एक चीज याद करा था, तो मुझसे ना एक जगह गलती हो गई, मुझे गर्दान ही नहीं सही याद हो रही क्योंकि ये बड़े अजीब सीखे हैं, ये सीखों के मसले में फंस जाता। मेरे बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ था मदरसे का, वो मेरे पे हंस पड़ा आगे से। एक तो मैं वैसे ही जिंदगी के अंदर इतनी टेंशन में कि भाई ना घर से भी फारग, बिजनेस भी छोड़ दिया, करियर का भी कुछ नहीं पता, बैठा हुआ किधर हूँ, आगे क्या होना है, और ऊपर से ये पार्टी जो है बैठ के मजाक बड़ा आया, भाई गड्डी काट दे, बाहर जाते कार जा, छोड़ भाई किस विजन किन सोचों में चला गया तू। तो आप अंदाजा लगाएं इस तरह की जिंदगी में बहुत मुश्किल था, बड़ी इनकन्वीनियंस थी उनको। वो छोटा सा बच्चा था, वैसा चीता था वो मदरसे का बच्चा, ऐसे फरफर करके उसको सबक याद हो जाता। हम अब 26-27 में रट्टे शुरू कर रहे हैं, हमारे रट्टे भी कमजोर ऊपर से। फिर कहते हैं इमाम शाफी ने इमाम वकी को की ना, शकाउतु इला वकी इंसुआ हिफ्जी, मैंने अपने कमजोर हाफजे की शिकायत की इमाम वकी से, उन्होंने फरशिद ने इला तरकिल मासी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है ना ये गुनाह छोड़ दें। इमाम शाफी कहते हैं मैंने कहा यार ये कुछ और मुझे नुस्खा बताएंगे कि ये खाओ, ये करो, वो करो, तो इन्होंने मुझे कह दिया मतलब गुनाह छोड़ देने चाहिए। तो उन्होंने कहा फाइन्ना नूर अल्लाही जो इल्मुल्लाहि नूरुन, अल्लाह का इल्म जो है वो नूर है, वह नूरुल्लाहि ला युताहु आसी, और अल्लाह का इल्म और नूर जो है वो किसी गुनाहगार को नहीं मिलता। तो बहरहाल वो गुनाह भी हमारे अच्छे खासे थे और आज भी हैं, हाफजे तो कमजोर हमारे आज भी थे, कल भी थे। तो बहरहाल ऐसी हजारों डिस्क्रिपेंसियां इंसान को अपने विजन में आती हैं। सारे लोग रिलेट करें इससे अपनी जिंदगी में, जिसने कोई कारोबार शुरू किया, जिसने कोई नई फील्ड सेलेक्ट किया, जिसने शादी की है।